جولائی 2019 میں امت شاہ مودی نے پارلیمنٹ میں قانون لایا UAPA. اس قانون میں اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کو جیل میں 120 دن جیل میں رکھا جا سکتا ہے, ڈیٹینشن میں. اس قانون میں یہ گنجائش ہے کہ دلی میں ایک انسپیکٹر بیٹھ کر کندرکی کے کسی بھی نوجوان کو ٹیررسٹ گھوشت کر دیتا ہے. 5 MLA تھے نا, 3 مسلمان, ایک پتا جی, ایک بیٹے. اس قانون کی تائید کون کی ہے معلوم آپ کو؟ پوچھو ان لوگوں سے. سماجوادی پارٹی اس قانون کی تائید کی تھی. کہاں گیا قوم کے نام پر بھیک مانگ کر ووٹ مانگنے والوں؟ اس قانون کے تحت آج دلی کے جیل میں بچے سڑ رہے ہیں. اس قانون کے تحت دیش کی جیلوں میں نوجوانوں کو 3 سال سے بیل نہیں ہو رہی ہے. سپا نے تائید کی, بسپا نے تائید کی, کانگریس نے تائید کی. 5 ان کے MP کھڑے ہو گئے مودی امت شاہ کے ساتھ, اور 2 MP مجلس کے کھڑے ہو گئے, مخالفت میں کھڑے ہو گئے. ہم نے اس قانون کے خلاف ووٹ نہیں دیا. میں نے ترمیمات پیش کیے, میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کیا اور کہا کہ اس قانون کا استعمال مسلمان, دلت, آدی بھاسیوں پر ہوگا. میں نے اس قانون کے خلاف کانگریسی اور سماجوادی سے کہا کہ ایک دن تم لوگ جب جیل میں جاؤ گے تم کو تکلیف معلوم ہوگی, جیل کی تکلیف کیا ہوگی. جب کہا گئی قوم کی محبت, جب نہیں نظر آئی قوم کی محبت, لوک سبھا میں سماجوادی نے سپورٹ کیا امت شاہ کو, اور پھر راجیہ سبھا میں سماجوادی نے سپورٹ کیا, تائید کی اس قانون کو, قانون بنانے کے لیے, اس بل کو. آپ بتائیے پھر آپ مراد آباد میں, سنبھل میں, اور پھر یہاں آ کر بولتے ہیں کہ میں قوم کا ہوں, میں تمہارا ہوں. ارے بھائی تم یہاں بولتے ہو تو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بول سکے؟ کیوں نہیں بول سکے پارلیمنٹ میں؟ اس لیے کہ بھیا نے کہا قوم سنبھل میں کرنا, یہاں پر ہم کریں گے. یہ تمہاری طاقت ہے, یہ تمہاری طاقت ہے کہ قانون بن رہا ہے نوجوانوں کو پیسنے کے لیے, نوجوانوں کو ان کے برباد کرنے کے لیے, اور آپ کی زبان نہیں نکلتی. کیا کیا ڈاکٹر SP حسن نے, کیا کیا جناب برس صاحب نے؟ کیا آپ نے ووٹ نہیں کیا, آپ کی پارٹی نے سپورٹ نہیں کیا؟ بولو اس بات کو. تم نے قانون بنایا بچوں کو برباد کرنے کے لیے, تم نے مودی امت شاہ کا ساتھ کیا, اور اویسی پر انگلی اٹھاتے, B-team کا اویسی پر انگلی اٹھاتے کہ میرے کھڑنے سے BJP کو فائدہ ہوتا. ارے میرے گاڑی پر گولیاں چلتی ہیں, میری گاڑی پر گولی چلتی ہے, مجھ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ہم کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ واحد مرد ہے جو ظالموں کے خلاف کھڑ رہا ہے. ہماری جان لینے کی کوشش ہوتی ہے, ہمارے ساتھیوں کی جان لینے کی کوشش ہوتی ہے. یہ وفاداری کی نشانی نہیں ہے, وفاداری اور بہادری کی نشانی ہے کہ گولیاں چل رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تو تیر آزما, تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں گے. چلاؤ گولی, ہمارا جگر دیکھو. آج تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. میں سب امت کے مکی کے در کا کتا ہوں. مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے اتنا چاہیے کہ حشر کے میدان میں جب کملی والے ہوں گے تو آقا کہہ دے کہ یہ میرا کتا آیا ہے, بہت کافی ہے میرے لیے, اتنا کافی ہے. مرنا تو ہے ایک دن, مگر جیلیں گے کیسا وہ دنیا یاد رکھے گی اس کو. اور اسی لیے ہم نے کہا امت شاہ صاحب سے آپ کا تھینک یو, I don't want Z category. اکھیلیش بھیا تو ماشاءاللہ Z+ میں پھرتے ہیں, ہم تو آپ کے درمیان میں ابھی دیوبند گئے تھے تو ہم کو ایسا ٹوٹ پڑے کہ سب توڑ دیے. کوئی ہم کو چیرا, کوئی ہم تو سمجھ رہے کہ بھائی کوئی ڈائلا نہیں کا ان کے درمیان ہے. میرے بھائی, ہم کو Z کیٹیگری کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کندرکی کی جنتا کی جان کی حفاظت ہوگی تو اویسی اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا. اگر وہ 22 بچوں کو گولی مار دیا گیا CAA کے پروٹیسٹ میں, تو پھر ان کی جان کی قیمت نہیں ہے, تو اویسی جان کی قیمت کیا ہے بتاؤ میرے کو. کاس گنج کے پولیس اسٹیشن میں الطاف کو پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا, میں Z کیٹیگری لے کر کیا کر لوں گا؟ کب تک یہ سیاستدان, کب تک نیتا اپنی سیکورٹی کی فکر کریں گے؟ ارے غریب کی زندگی تمہاری زندگی سے بڑھ کر
سوچنا شروع کر دے گا کہ غریب کا سرکشا ملنا چاہیے، دلت کو ملنا چاہیے، مہیلاؤں کو ملنا چاہیے، الپسنکھیک سماج کے مسلمانوں کو ملنا چاہیے، تب دیش مضبوط ہوگا۔ مگر کیا معاملہ یہ، ہم کو بولے زیڈ لے لو، ہم نے کہا زیڈ کیٹیگری نہیں چاہیے، ایک کیٹیگری کا شہری کا سٹیٹس ہم کو دے دو، برابری دے دو۔ اگر وہ میری بچی مسکان، میری بیٹی اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بیٹی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاری اور 30 گنڈے اس کو گھیر لیتے ہیں، تو ایسی کیا کرے گا زیڈ کیٹیگری لے کے، جب میری بیٹی کالج جانے سے اگر اس کو روک دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اپنی تعریف یا اپنی مقبولیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے، کیونکہ مر کر مجھے بھی صاحب دینا ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں سیکورٹی مجھے لاکھ میرے دوست، میرے بھائی اکبر نے کہا کہ لے لو بھائی، میں نے کہا جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا آزاد پنچھی کی طرح رہوں گا، میں سونے کے پنجرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہاں، جس دن اللہ نے طے کیا کہ کسی کی گولی سے تو اس دنیا سے جائے گا، تو میں تو کہوں گا پروردگار، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، کیونکہ اتنی محبت، اتنا موقع خدمت کرنے کا، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ سنبل میں ہم گئے تھے، جلسہ کر کر عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد کا نام یاد نہیں آ رہا، مسجد میں نماز پڑھ کر ہم نکلے، ایک اپاہج ہے، سائیکل پر ہے، ہم سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اویسی تیرے لیے 100 روپئے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس یہی دولت ہے، تو رکھ لے۔ یقین مانیے میں جذباتی ہو گیا، اس 100 روپئے کو اٹھا کے رکھا ہوں، زندگی بھر کبھی اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اگر میں نے زندگی میں دولت کمائی تو وہ 100 روپئے کمائے جو غریب اپاہج نے مجھے دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات آپ کو بتانا تھا۔ یہ مجلس جب راجنیتی سیاست کرتی ہے تو ہمارے لیے کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی دولت کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ مجلس جب سے بنی اور صبح قیامت تک جب تک رہے گی انشاءاللہ تعالی نبی کریم کے صدقے میں، تو تجارت یا دولت نہیں بلکہ غریب مظلوم کو ان کا انصاف دلانے کے لیے، مسلمانوں کو، دلتوں کو، پچھڑا سماج کو ان کا حق دلانے کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم سے دشمنی ہے، اسی لیے سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کے خواب میں ہم آتے ہیں، ان کے گھر والے نہیں آتے۔ آج سندرکی میں اتنی بڑی میٹنگ، یہی محبت ہماری طاقت ہے۔ جو سماجوادی بسپا سے نفرت کرتی ہے، اویسی محبت کو عام کرنے آیا ہے، اور گولی مارنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کو عام کر رہا ہے، ہم نفرت پیدا کریں گے۔ تمہاری گولیوں کا جواب یہ محبت 14 تاریخ کو کندرکی میں دیا جائے گا۔ تمہاری نفرت کا جواب یہ محبت دے گی، تمہاری گولیوں کا جواب یہ سروں کا سمندر انشاءاللہ تعالی کندرکی سے ایک نئی